الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. شعب الایمان میں ہے جو بندہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ پر نور پر حاضر ہو کر یہ آیت تلاوت کرے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. بندہ یہ آیت پڑھے اور اس کے بعد 70 بار یہ درود پاک پڑھے تو ایک فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے، اے فلاں اللہ پاک تجھ پر رحمت نازل فرمائے، تیری کوئی حاجت باقی نہ رہے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مدینہ منورہ جاتے ہیں، روضہ رسول پر حاضری دیتے ہیں. اللہ آپ کو اور مجھے بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے. جب روضہ رسول پر عین سنہری جالیوں کے سامنے جائیں تو یہ آیت پڑھنی ہے، 70 بار درود پاک پڑھنا ہے. پھر انشاءاللہ فرشتے نے اللہ نے چاہا تو یہ کہنا ہے کہ اے فلاں اللہ پاک تجھ پر رحمت نازل فرمائے، تیری کوئی حاجت اب باقی نہیں رہنی. انشاءاللہ یعنی حاجتیں پوری ہو جائیں گی. اللہ پاک ہمیں مدینہ منورہ کی حاضری سے مشرف فرمائے. اور ہاں جو نہیں جا پا رہے ہیں یا تڑپ رہے ہیں تو مدینے کی حاضری کے لیے بھی جو وظیفہ ہے نا وہ بھی کثرت سے درود پاک ہی پڑھنا. کثرت سے درود پڑھنے والے کو بلایا جاتا ہے. اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور بارگاہ رسالت کی جلد بادب اور مقبول حاضری نصیب فرمائے. امیر اہل سنت کتنی پیاری التجا کرتے ہیں نا، مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت. مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت. پلاؤ بلوا کے جام الفت نبی رحمت شفیع امت. جب تک حاضری نہیں ہو رہی ہے، مدینے سے دوری ہے، تو اللہ کرے کہ نبی پاک کا عشق بڑھتا رہے، ان کی یاد میں آنسو بہتے رہے. کیا پیاری التجا ہے. اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کی پاؤں لذت، اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کی پاؤں لذت، رلائے دن رات تیری الفت نبی رحمت شفیع امت. آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج انشاءاللہ اپنے ذوق کو مزید بڑھانے کے لیے شہر مدینہ کا کچھ ذکر کرتے ہیں. ذکر مدینہ کریں گے تو انشاءاللہ سفر مدینہ بھی نصیب ہو جائے گا. چلو مل کے کرتے ہیں ذکر
ذکر مدینہ، چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ 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 مدینہ، وہاں پیارا کعبہ، یہاں سبز گنبد، وہاں پیارا کعبہ، یہاں سبز گنبد، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ، ہم مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ، چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت عاشق مدینہ حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری صاحب کے پیر و مرشد سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی، کامل ولی تھے۔ آپ کو یہ سعادت ملی کہ آپ نے کم و بیش 80 سال مدینہ منورہ میں گزارے، اور اب بھی قبلہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ قطب مدینہ کہاں ہیں پتہ ہے؟ اب بھی آقا کے قدموں میں جنت البقیع میں موجود ہے۔ اچھا، سیدی قطب مدینہ کا یہ معمول تھا کہ آپ کی رہائش پر محفل پاک ہوا کرتی تھی۔ پاکستان، ہند یا دوسرے ملکوں سے علماء کرام مدینہ منورہ حاضر ہوتے تو وہ بھی اس محفل پاک میں حاضر ہوتے، بیان بھی فرماتے۔ ایک مرتبہ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین علامہ منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ میں حاضر تھے۔ آپ نے سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو رہائش گاہ تھی اس میں محفل پاک میں بیان فرمایا، اور اس بیان میں آپ نے اپنا ہی ایک واقعہ سنایا، بڑا ایمان افروز، عشق رسول سے مدینے کی یاد میں لبریز واقعہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مدینہ پاک میں جہاں میری رہائش ہے وہاں سے مسجد نبوی شریف میں آتے جاتے مجھے ایک مجذوب دکھائی دیتے تھے۔ اچھا، مجذوب کون ہوتے ہیں؟ یہ اللہ پاک کے ولی ہوتے ہیں اور شریعت کے پابند ہوتے ہیں، لیکن ان پر اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت غالب آ جاتی ہے کہ انہیں دنیا کا ہوش نہیں رہتا، اس لیے لوگ انہیں بظاہر دیوانہ سمجھتے ہیں۔ تو خیر، علامہ منظور احمد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے وہ روز دکھائی دیتے تھے مگر میں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا تھا، عام دیوانہ سمجھ کر گزر جاتا تھا۔ ایک دن کہتے ہیں میں روضۃ الجنہ، ریاض الجنہ، جنت کی جو کیاری ہے، سبحان اللہ، یہ مدینہ پاک میں وہ خاص مقام ہے جو روضہ رسول اور منبر انور کے درمیان، اور نبی پاک علیہ السلام کا کچھ اس طرح فرمان ہے کہ میرے روضے اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ ہاں، یہ خاص جنت کا ٹکڑا ہے، اور جو مدینے گئے ہیں سبحان اللہ انہیں مبارک ہو، اور جو ریاض الجنہ میں گئے انہیں تو اور مبارک ہو کہ آپ جنت میں ہو آئے۔ شاعر کہتے ہیں نا جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا ہے، تو اب وہ کہتے ہیں میں ریاض الجنہ گیا، تو اب میں اس کے بعد جنت البقیع گیا۔ جنت البقیع کیا ہے؟ یہ وہ قبرستان ہے جو مدینہ منورہ میں موجود ہے، بالکل نبی پاک کے قدموں میں ہے، اور سبحان اللہ 10,000 کم و بیش صحابہ کرام جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ تو اب آپ سوچیں کہ کیا کمال کا قبرستان کہ جہاں 10,000 صحابہ، وہ قبرستان کا نام ہی جنت البقیع ہے، اور ریاض الجنہ جنت کی کیاری ہے۔ تو آپ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ سبحان اللہ کیا کمال کی بات ہے کہ مدینہ پاک کتنی مبارک جگہ ہے کہ جہاں دو جنتیں ہیں، ریاض الجنہ بھی ہے اور جنت البقیع بھی ہے۔ کہتے ہیں میں یہی سوچ رہا تھا تو وہی مجذوب مجھے نظر آیا، انہوں نے کہا اے بھائی ادھر آؤ، یا اخی تعال، اے بھائی ادھر آؤ، اسمع کلامی، میری بات سنو۔ وہ کہتا ہے میں قریب ہو گیا، تو وہ کہتا ہے میرے کاندھے پر انہوں نے ہاتھ رکھا، قبلہ علامہ منظور احمد صاحب فرماتے ہیں میرے کاندھے پر اس مجذوب نے ہاتھ رکھا اور کہا واللہ العظیم
اللہ حی و رسولہ حی، کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ پاک بھی زندہ ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے رسول بھی زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں مجذوب؟ وہ کہتے ہیں واللہ العظیم اللہ ینظر ورسولہ ینظر، کہتے ہیں اللہ پاک کی قسم اللہ پاک بھی دیکھ رہا ہے اور رب کی عطا سے اس کے رسول بھی دیکھتے ہیں۔ اور پھر یہ قسمیں اٹھانے کے بعد وہ مجذوب مجھے کہتے ہیں واللہ العظیم المدینہ کلھا جنت الفردوس، سنو سنو، مدینے میں دو جگہ نہیں بلکہ پورا مدینہ ہی جنت ہے، وہ بھی جنت الفردوس ہے۔ اچھا آپ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا تھا نا کہ مدینے میں تو دو جنتیں ہیں، جنت البقیع بھی ہے، ریاض الجنہ بھی ہے۔ اللہ اکبر، وہ جو ہے مجھے کہتے ہیں سنو دو نہیں پورا مدینہ ہی جنت ہے۔ اب یہ واقعی عشق والی باتیں ہیں، ہاں یہ عشاق کی باتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات وضاحت کر دوں کہ یقیناً جنت کی اصطلاح تو جنت میں بولی جاتی ہے، یہ عشق والی باتیں ہیں۔ اور سبحان اللہ مدینہ منورہ میں کئی وادیوں کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ یہ وادی جنت میں سے ہے۔ احد پہاڑ کے بارے میں فرمایا کہ احد پہاڑ یہ جنتی پہاڑ ہے۔ ریاض الجنہ کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ مگر سنو، جو نبی پاک کے روضہ انور میں قبر منور میں، اب ذرا سنیے گا، پیارے آقا کے جسم اقدس سے بالکل ساتھ ٹچ ہوتی ہوئی جو جگہ ہے نا، جو زمین کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ، یہ جنت تو کیا عرش اعظم سے بھی افضل ہے، کیونکہ وہ خاص حصہ زمین جہاں نبی پاک کا جسم اطہر زمین سے ٹچ ہو رہا ہے، یعنی قبر انور کا جو اندرونی حصہ ہے اس کا ثانی تو کائنات تو کیا جنت میں بھی کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ خود رسول پاک اللہ کے حبیب علیہ السلام وہاں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سیدی مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں نا، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ۔ اب کسی کے دل میں خیال آ رہا ہوگا کہ جنت سے زیادہ مدینے کا ذکر بار بار مدینے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آؤ میں آپ کو امام بخاری کے بھی استاد سبحان اللہ محدث عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی نے ایک حدیث پاک ذکر کی ہے، وہ حدیث سنیے گا، بڑی مشہور حدیث شریف ہے۔ صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی؟ تو نور والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا نور نبی کا یا جابر، یعنی اے جابر اللہ پاک نے جو سب سے پہلے چیز پیدا فرمائی وہ تمہارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ہے۔ ہم ویسے نہیں کہتے اول کی آمد مرحبا، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آتا ہو نبی پاک تو آخری ہے، یہ اول کی آمد مرحبا کیوں کہتے ہیں؟ ارے میرے آقا اول بھی ہے، ان کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ سب سے پہلے ہوئی ہے، اور وہ دنیا میں جو تشریف لائے ہیں وہ سب سے آخری نبی بن کے آئے ہیں۔ اب سنو، نبی پاک کہتے ہیں اے جابر اللہ نے سب سے پہلے اگر کوئی چیز پیدا فرمائی تو تمہارے نبی کا نور ہے۔ پھر رسول اکرم علیہ السلام نے مزید فرمایا اللہ پاک نے اس نور کو پیدا فرما کر 12,000 سال مقام قرب پہ رکھا، پھر اس نور کے 4 حصے کیے، اس کے 3 حصوں سے عرش، کرسی اور عرش اٹھانے والے فرشتے پیدا فرمائے، اور اس نور پاک کے 4تھے حصے کو پھر 12,000 سال تک مقام محبت میں رکھا، پھر 12,000 سال کے بعد اس کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے قلم، ایک حصے سے لوح اور ایک حصے سے جنت بنائی۔ اب ذرا غور فرمائیے، وہ جنت جو مقام رحمت ہے، وہ جنت جس کا نیک لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ جنت جس کے قرآن و حدیث کے فضائل موجود ہیں، وہ جنت جن کے
نور کے ایک حصے سے بنی ہو. ارے وہ نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں موجود ہیں اسے مدینہ کہا جاتا ہے. یعنی آقا علیہ السلام کے نور کے ایک حصے سے جنت بنائی گئی ہے تو یقیناً جنت کا بڑا مقام ہے. مگر بتاؤ نا جہاں نور والے آقا موجود ہوں اس مدینے کا عالم کیا ہوگا ہے, اس شہر کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت جو ہے, کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی, کمال کی بات لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اتنا جب بلندی جنت پہ کس لیے ہے, بہت بلند ہے جنت, بہت بڑا مقام ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں بتاتا ہوں جنت کی بلندی اور خوبصورتی پر بڑا تعجب ہو رہا ہے. اتنا عجب بلندی جنت پہ کس لیے, اتنا جب بلندی جنت پہ کس لیے, جنت پہ کس لیے دیکھا نہیں کہ بھیک یہ کس اونچے گھر کی ہے, دیکھا نہیں یہ بھیک کس اونچے گھر کی ہے. آقا کے گھر کی بھیک ہے نا تو اس کا مقام تو بلند ہونا ہی ہے نا. ایک اور جگہ لکھتے ہیں عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ, بہت اونچی جگہ پر جنت ہے. سبحان اللہ. جنت ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر ہے اور جنت کی جو چھت ہے نا وہ عرش اعظم ہے. فرمایا ہے جنت اتنی اونچی ہے, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ فردوس کا دماغ جو ہے نا اتنا اونچا ہو گیا ہے کہ عرش بری تک پہنچ گیا ہے. یقیناً بڑا نام ہے جنت کا. سنو, کہتے ہیں عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ, اتری ہوئی شبیہ تیرے بام و در کی ہے. کیا بات ہے مدینہ پاک کی. سبحان اللہ. ابھی جب تک نبی پاک مدینے میں ہیں ہم مدینہ مدینہ کرتے رہیں گے, مدینے کی حاضری کو تڑپیں گے, اور جب میرے آقا مدینے سے جنت میں چلے جائیں گے تو ہم جنت میں آقا کے پیچھے پیچھے چلے جائیں گے. جدھر آقا ہے ادھر ہم نے جانا ہے نا. غلام کا کیا کام ہے, جن کا کلمہ پڑھا, جن سے شفاعت لینی ہے, جن کے پیچھے جنت میں جانا ہے, وہ آقا مدینے میں ہے تو ساری دنیا میں دیوانے, چاہے وہ لندن میں رہتے ہوں, پیرس میں رہتے ہوں, امریکہ میں رہتے ہوں, لیکن جب ذکر مدینہ ہوتا ہے تو ان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں, دل بے قرار ہو جاتا ہے کیونکہ آقا مدینے میں ہیں. امیر اہل سنت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں نا, فرماتے ہیں سارے دیوانے بےتاب ہیں اس لیے, سارے دیوانے بےتاب ہیں اس لیے شاہ کی قبر انور مدینے میں ہے, سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے, میرے آقا مدینے میں ہیں تو ہمارا دل بھی دل گویا مدینے میں ہے. اور سبحان اللہ, قرآن مجید فرقان حمید میں مدینہ پاک کا ذکر ہوا. یاد رکھیے اللہ پاک نے کئی مقامات پر مدینہ منورہ کا ذکر فرمایا. مثلا قرآن مجید میں ایک جگہ پر مدینہ منورہ کو مدخل صدق یعنی داخل ہونے کی سچی جگہ فرمایا. ایک مقام پر مدینہ منورہ کو دار الہجرت یعنی ہجرت کا مقام فرمایا, اور دار الایمان ایمان کا گھر فرمایا. ایک مقام پر اس مبارک شہر کو حسنا یعنی خوبصورت کہا گیا. اس مدینہ پاک کی ایک بڑی اہم فضیلت یہ ہے کہ رب کائنات نے قرآن کریم میں اسے ارض اللہ یعنی اللہ کی زمین فرمایا. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا, ترجمہ کنز العرفان, کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے. علماء فرماتے ہیں اس آیت میں ارض اللہ سے مراد مدینہ پاک ہے. اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ پاک نے مدینہ منورہ کو ارضی یعنی میری زمین فرمایا. ارشاد ہوتا ہے یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون. اللہ فرماتا ہے میرے مومن بندو, بے شک میری زمین وسیع ہے تو میری ہی بندگی کرو. سبحان اللہ. تفسیر صراط الجنان میں ہے یہ آیت مکہ مکرمہ میں موجود ان کمزور مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی جنہیں وہاں رہ کر اسلام پر عمل کرنا, اسلام کی تعلیمات کو پھیلانا اور زندگی کو گزارنا بڑا مشکل تھا, خطرہ تھا, تکلیفیں تھی, تنگی میں تھے. اللہ پاک نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اے میرے بندو میری عبادت تو ضروری ہے, یہاں رہ کر نہیں کر سکتے تو مدینہ شریف ہجرت کر جاؤ کہ وہ وسیع زمین ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچئے مدینہ مدینہ ہے اور اس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے, اور مدینہ صحابہ کرام جب وہاں
گئے، خود نبی پاک وہاں گئے تو کس طرح مدینے والوں نے ویلکم کیا. اور جب سے میرے آقا مدینے گئے ہیں سبحان اللہ، جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے، جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا. اس کے بعد سے جو اسلام پھیلا ساری دنیا میں، اللہ اکبر. اور آج بھی مدینے میں کوئی گناہگار پہنچ جائے، آج بھی مدینے میں کوئی دنیا بھر کا ستایا ہوا پہنچ جائے، دل کو ایک ٹھنڈک اور ایک قرار مل جاتی ہے. جیسے یہ بندہ تھکا ہوا ماں کی گود میں پہنچتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، مدینے میں اس سے زیادہ سکون ہے. کیا خوبصورت بات. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، جو مدینے جاتے ہیں نا اعلیٰ حضرت خوب سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں مدینے جا رہے ہو، پتہ ہے کہاں جا رہے ہو؟ یہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، ارے سر کا موقع ہے. یقین کرو مدینہ مدینہ، کچھ چیزیں الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی. کسی سے پوچھو نا مدینہ کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. یقین کرو الفاظ میں مدینہ بیان نہیں ہوتا، مدینہ محسوس کیا جاتا. مدینے کی فضائیں بندہ الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا، وہاں جا کر پتہ چلتا ہے مدینہ کیسا. شاید کہتے ہیں نا مدینے آ کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ. یہ وہی جا کر سمجھ آتا. اشعار یہاں پڑھ لے آدمی، مگر جب شہر مدینہ میں پہنچتا دل پر جو سکینہ طاری ہوتا، جو مدینے کی فضاؤں کی خوشبو ہے، جو سکون، جو اطمینان، وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا. آئے مدینہ پاک کے بارے میں ایک حدیث پاک سنو. صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کے حق میں یوں دعا فرمائی. آقا فرماتے ہیں اے اللہ پاک جتنی برکت تو نے مکہ مکرمہ میں رکھی ہے اس سے دگنی برکت مدینہ منورہ میں رکھ دے. اس حدیث پاک کی شرح میں علماء فرماتے ہیں اس حدیث پاک کی برکت سے ظاہری اور باطنی دونوں برکتیں مراد ہے. یعنی دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ پاک مدینہ پاک کی عبادات میں، مدینہ پاک کے رزق میں مکہ پاک کی نسبت دگنی برکت عطا فرما. مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مدینہ پاک میں رزق کی برکتیں تو آج بھی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں. وہاں ہر طرح کے پھل فروٹ میسر ہوتے ہیں. وہاں کی آب و ہوا ایسی پیاری ہے کہ ایسی مکہ مکرمہ میں نہیں. فیصلہ عشق یہ ہے کہ مکہ پاک کی عبادت کا ثواب اگرچہ زیادہ ہے کہ وہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، مگر مدینہ پاک کی عبادات میں اللہ پاک کا قرب زیادہ اور اس کا درجہ اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. ہے طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. سبحان اللہ. مکہ بھی ہمارا، مدینہ بھی ہمارا. سنو سنو مدینہ پاک کی برکت میں سے برکت یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شہر ہے جہاں دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں نا، ارے دل کی مراد تو جتنے مدینے گئے ان سے پوچھ لو، ابھی تو خیال آتا ہے، ابھی تو ذہن میں بات آتی ہے اور مدینے میں وہ بات پوری ہو جاتی ہے. کیا خوبصورت بات. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ منگتا کہا اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض
عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، منگتا ہاتھ اٹھاتا ہے، ابھی کہتا بھی کچھ نہیں ہے اور جھولی بھر دی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ ذرا بات سمجھنے کی ہے، بھیک تو کبھی بھی مزے کی نہیں ہوتی۔ کبھی کوئی بھکاری کہتا ہے بھیک میں مزہ، بیچارے کسی کو پیسے مانگنے پڑ جائیں اس کا دل رو رہا ہوتا ہے، اندر سے بڑا گھبرایا ہوا ہوتا ہے کہ یار ایسا وقت آ گیا کہ مجھے کسی سے مانگنا پڑے گا، زبان نہیں ساتھ دیتی ہے، لب کانپ رہے ہوتے ہیں۔ جو خوددار آدمی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مر جاؤں اگر کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، اور اللہ سے دعا بھی یہی کرنی چاہیے کہ اللہ ساری زندگی ہمیں دینے والا بنائیو، کبھی مانگنے والا نہ بنائیے۔ مگر ایک بھیک ایسی ہے، ایک دربار ایسا ہے جدھر بھیک مانگنے کا بھی اپنا مزہ ہے، جہاں بھکاری بن کے بندہ پراؤڈ فیل کر رہا ہوتا ہے، جہاں بھکاری بن کے شرمندہ نہیں بلکہ وہاں بھکاری بن کے فخر محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، لفظ گدا کا معنی بھی سمجھ لو، لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ گدا فارسی کا لفظ کا معنی بھکاری۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس گلی کا بھکاری ہوں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ ارے میں اکیلا ہی تھوڑی مانگ رہا ہوں، میرے آقا کا در وہ ہے جہاں دنیا کے بادشاہ، دنیا کے صدر، دنیا کے شہنشاہ آتے ہیں اور اپنی جھولیاں پھیلاتے ہیں۔ میں بھی اسی گلی کا فقیر ہوں اور میرے آقا سبھی کو عطا فرماتے ہیں۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اور سبحان اللہ پھر جب بندہ مانگتا ہے نا تو اس مانگنے میں بھی بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، آنکھیں بند کر کے بندہ التجا کرتا ہے اور جھولیاں پھیلائے ہوتا ہے، کہتے ہیں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اور حضور آپ سے کیوں نہ مانگے بلکہ ایسا مانگیں گے جو دنیا میں کسی اور سے نہیں مانگتے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ سبحان اللہ، حضور کبھی کسی کو منع نہیں فرماتے بلکہ بڑی عشق والی بات پچھلے دنوں ایک مفتی صاحب سے سنی، ایمان تازہ ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اگر کہیں لا کہا ہے تو وہ کلمہ طیبہ میں کہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہاں لا کہنا ضروری ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کہا نبی پاک نے اگر لا کہا ہے تو کلمہ پاک میں کہا ہے، ورنہ جو آیا ہے آقا نے اس کو عطا ہی فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت ایسے نہیں کہتے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور جو مدینے گئے ہیں سب کے پاس داستانیں ہوتی ہیں کہ یار خیال ہی آیا تھا، ابھی تو سوچا ہی تھا اور یہ کام ہو گیا، اور ایسے واقعات کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دو دوستوں کے ساتھ کہتے ہیں مدینہ منورہ حاضر ہوئے، 2 دن سے بھوکے تھے، کھانا نہیں کھایا، اب دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے کسی کو خواب میں تشریف لا کر انہیں کھانا پہنچانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور وہ بندہ جو ہے آپ کے لیے کھانا لے کر آیا کہ آقا مدینہ خواب میں آئے تھے، آپ کے لیے کھانا بھجوایا۔ اسی طرح حضرت احمد بن نفیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، بھوک لگی تھی، سخیوں کے سخی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی اور ایک شخص آیا، بہترین کھانا لے کر آیا اور کہا پیٹ بھر کر کھا لیجئے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھے آپ کی میزبانی کا حکم دیا۔ آئے ہائے کیسی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ حضرت احمد بن صفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدل سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے، جنگلوں سے گزرتے ہوئے سخت دشواریوں کے بعد جب روضہ رسول پر پہنچے تو وہاں پہلے سلام عرض کیا اور نبی پاک کے قدموں میں ہی روضہ کے قریب ہی آرام کرنے لگے۔ خواب میں نبی پاک تشریف لائے، شفقت بھی فرمائی، خرچ کے لیے چاندی کے سکے درہم بھی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب روضہ رسول پہ پہنچے تو کہتے ہیں انا ضیفک یا رسول اللہ، حضور میں آپ کا مہمان ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب نبی پاک کے منبر کے پاس آنکھ لگتی ہے، خواب میں دیدار بھی کروایا، ایک روٹی عطا فرمائی۔ حضرت کہتے ہیں آدھی روٹی تو خواب میں کھا لی، جب آنکھ کھلتی ہے تو آدھی روٹی ہاتھ میں بھی موجود ہے۔
ہاں یہ جلوے آج بھی جاری ہیں، یہ آج بھی عنایتیں جاری ہیں، بس وہ دل سے پکارنے والا چاہیے، وہ نبی پاک سے وہ کنیکشن اور وہ محبت ریکوائرڈ ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ بھی تو چاہیے نا، جن کے پاس ہے انہیں نصیب ہو جاتا۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دید اے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ تمنا سچی ہو تو کرم آج بھی ہوتا ہے۔ عاشقوں کے امام بریلی کے تاجدار سیدنا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی تو مدینے گئے تھے نا، اور آپ روضہ رسول پر حاضر ہوئے، دل میں تمنا کیا تھی کہ نبی پاک کا دیدار کرنا، پیارے آقا کا دیدار کرنا ہے۔ روضہ رسول پر سنہری جالیوں کے روبرو کھڑے ہوئے، ساری رات درود پڑھتے رہے۔ یاد رہے عاشقوں کو آزمایا جاتا ہے، ان کی تڑپ کا امتحان لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ روتے رہے، درود پڑھتے رہے، ساری رات ہو گئی، آپ کو دیدار نصیب نہ ہوا، اور اب سیدی اعلیٰ حضرت تو کمال ہے نا، آپ نے قلم اٹھایا اور کمال کا استغاثہ، کمال کا کلام لکھا۔ آپ لکھتے ہیں وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ لکھتے گئے جو اس کا مقطع لکھا نا، کمال لکھا ہے۔ جب نبی پاک سے توجہ درکار ہونا تو کبھی اشک بار آنکھوں سے یہ مقطع پڑھا کرو۔ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، اے رضا تیری بات کیوں سنی جائے گی، تیری حیثیت کیا، تیری اوقات کیا۔ پیارے آقا کے دربار میں تو بڑے بڑے عاشق موجود ہیں نا، بڑی انکساری کی آپ نے۔ کیا کہتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب اس انکساری کا، اس عاجزی کا مظاہرہ کیا تو سنو نبی پاک نے کیسا کرم کیا کہ بریلی کے تاجدار ہمارے امام کو جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ ہاں دیدار آج بھی ہوتا ہے، کرم آج بھی ہوتا ہے، بس مانگنے والا چاہیے، سچا بھکاری چاہیے، کرم آج بھی ہوتا ہے۔ اللہ پاک آج ہمیں مدینہ منورہ کی ان مبارک باتوں کے برکت سے جلدی حاضری مدینہ بھی نصیب فرما۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے المدینہ کالکیری تنفی خبثها وینسح طیبها۔ آقا فرماتے مدینہ بھٹی کی طرح ہے جو لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے اور اچھے کو خالص کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی مدینہ پاک کی نرالی شان ہے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ زمین مدینہ میں کھوٹوں کو نکالنے، کھروں کو چھانٹ لینے کی تاثیر شروع ہی سے ہے اور آخر تک رہے گی۔ جو منافق یا غیر مسلم وہاں مر بھی جائے، وہاں دفن بھی ہو گئے، ان کی لاشیں وہاں سے نکال دی گئیں۔ غرض کے زمین مدینہ کسی منافق کو زندگی میں ہی نکال دیتی ہے اور کسی کو بعد موت نکالتی ہے۔ ہاں قرب قیامت میں چھانٹ کا اثر نمودار ہوگا جسے ہر شخص اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دجال نے آنا ہے، یاد رہے قیامت سے پہلے دجال نے آنا ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس دوران آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا یوم الخلاص وما یوم الخلاص، صفائی کا دن کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے کہا حضور اس سے یوم الخلاص سے، صفائی کے دن سے کیا مراد ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے قریب دجال آئے گا اور احد پہاڑ پر چڑھ کر مدینہ طیبہ کی طرف دیکھے گا اور اپنے ساتھیوں سے کہے گا تم وہ سفید محل دیکھ رہے ہو، یہ احمد مجتبیٰ کی مسجد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دجال مدینہ پاک میں آنے کی کوشش کرے گا، مگر مدینہ منورہ کے سب راستوں پر فرشتے حفاظت کے لیے موجود ہوں گے، لہذا دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ اب مدینہ پاک کے قریب ایک خالی زمین پر ٹھہرے گا، پھر مدینہ منورہ میں 3 زلزلے آئیں گے۔ یاد رکھیے گا قیامت سے پہلے
مدینہ منورہ میں 3 زلزلے آئیں گے جس سے گھبرا کر سارے منافق مدینے سے نکل کر دجال کے پاس پہنچ جائیں گے۔ آقا نے فرمایا یہ یوم الخلاص یعنی مدینہ پاک کی صفائی کا دن ہوگا، عاشق ہوں گے، دیوانے ہوں گے، مدینہ پاک سے محبت کرنے والے ہوں گے، وہ اس زلزلے کے بعد بھی مدینے کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ ارے مدینہ چھوڑ کے کہاں جانا ہے؟ اگر موت نے بھی آنا ہے تو اس سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے جس ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو جو سچے ایمان والے ہوں گے وہ ان زلزلوں سے بھی مدینہ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے اور منافق مدینے سے نکل جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں نا، ٹھکانہ مل گیا ہے فاتح محشر کے دامن میں، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا، بڑی مشکل سے آیا ہے پلٹ کر اپنے مرکز میں، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا۔ کیا کیا ذکر کروں مدینے کا، جتنی بات کرے مدینے کی تھوڑی ہے، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے اور مشہور ولی اللہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو مدینہ منورہ کی حاضری کی سعادت ملی تو آپ روضہ پرنور پر حاضر ہوئے، پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں کھڑے رہے سلام عرض کر کے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے رب کریم میں تیرے محبوب کے روضے پر حاضر ہوں، اے پیارے اللہ تو مجھے نامراد نہ لوٹانا۔ غیب سے آواز آئی، اے بندے ہم نے تمہیں اپنے محبوب کے در پر آنے کی اجازت ہی تب دی ہے جب تمہیں پاک کرنا منظور کر لیا، اب تم اور تمہارے ساتھ زیارت کرنے والے سب مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، بے شک اللہ پاک تم سے بھی راضی ہوا اور ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا دیدار کر لیا۔ یہ دیدار بھی کمال کا ہے۔ آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ایک بڑی ایمان افروز حدیث ہے، آخری حدیث، پھر بیان کو میں انشاءاللہ سمیٹتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ان الایمان لیرز الی المدینہ کما ترز الحیۃ الی جحرها، فرماتے بے شک ایمان مدینے کی طرف سمٹ آتا ہے جیسے سانپ بل یعنی اپنے دل کی سوراخ کی طرف سمٹ آتا ہے۔ یہ بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے۔ علماء کرام اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں اس حدیث میں آقا علیہ السلام نے مدینے میں ایمان کے سمٹنے کو سانپ کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یعنی فرمایا کہ سانپ اپنے سوراخ میں چلا جاتا ہے ایسے ہی ایمان مدینے میں چلا جائے گا۔ غور کریں جب سانپ اپنے بل سے باہر نکلتا ہے، اپنی ضرورت کی چیزیں لیتا ہے، کھانا وغیرہ ڈھونڈتا ہے، تو اب اس کے گھومتے گھومتے سورج کی دھوپ بھی پڑتی ہے، گرمی بھی پڑتی ہے، گرد بھی لگتی ہے، کھال بھی پرانی ہو جاتی ہے، کچھ عرصہ گزارتا ہے، لیکن جب اس کے بعد وہ چھپ جاتا ہے، باہر نہیں نکلتا تو اس کی کھال فریش ہو جاتی ہے، اس کی کینچنی بدل جاتی ہے، اولڈ سکن اتر جاتی ہے، چمکدار اور تازہ سکن آ جاتی ہے۔ علماء کہتے ہیں جب بندہ مدینے سے دور رہتا ہے اور مدینے سے دور رہتا ہے تو اسے گناہوں کی گرد بھی لگتی ہے، بدعمالیوں کی دھوپ بھی لگتی ہے، مدینے سے دوری کی بنا پر دنیا کا گرد و غبار اور دنیا کی محبت بھی گھر کر جاتی ہے، مگر جب مدینہ آقا کے قدموں میں بندہ پہنچ جاتا ہے تو اس کی وہ تمام گرد اتر جاتی ہے اور ایمان اس کا تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ گویا عاشق رسول کا ٹھکانہ مدینہ ہے، مدینے جاؤں گا تو ایمان تازہ ہو جائے گا، میری گرد اتر جائے گی، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے اور میرے عشق رسول میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا ہم کمزور بندے ہیں،
ہم ناتوان بندے ہیں، یقیناً اس قابل بھی نہیں کہ مدینے اور مکہ پاک کو آ سکیں۔ اتنے بڑے گناہگار کو کون اپنے گھر بلاتا ہے؟ اتنے بڑے نافرمان کو کون اپنے بارگاہ میں بلاتا ہے؟ اے اللہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری کوئی بات نہ مانے ہم اس کو اپنے گھر نہیں بلاتے۔ اے اللہ ہم نے تیری بڑی نافرمانیاں کی ہیں، تیرے رسول کی بہت ساری نافرمانیاں کی ہیں، قابل تو نہیں کہ مکہ پاک اور مدینہ طیبہ آ سکیں، مگر مولا تو ہمارا بھی تو مولا ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے مالک۔ اے پروردگار تیرے نبی کے امتی ہیں، گناہگار بڑے ہیں، اگر حج کر لیں گے تو کوئی مغفرت کی صورت بن جائے گی، تیرے گھر کے سامنے آ کر دعائیں کریں گے، اے اللہ تیری رحمتوں کو لوٹ لیں گے اور تیرے حبیب کے در چلے جائیں گے تو شفاعت کی خیرات مل جائے گی۔ اے اللہ ہم گناہگار ترس رہے ہیں، ہم تڑپ رہے ہیں، اے اللہ ہم میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، جنہوں نے صرف تصویروں میں کعبہ دیکھا ہے، تصویروں میں گنبد خضرا دیکھا ہے۔ اے اللہ کئی تو ایسے ہیں جن کو بظاہر اب تو یہ امید بھی نہیں لگتی کہ ہم کیسے مکہ دیکھیں گے، ہم مدینہ کیسے دیکھیں گے، مگر مولا ہماری اوقات تھوڑی، ہماری سوچ تھوڑی، ہماری اپروچ تھوڑی، مولا تو تو قادر مطلق ہے، تو نے اشارہ کرنا ہے، تیری قدرت نے اشارہ کرنا ہے، ہمارے انتظام ہو جانے ہیں۔ مسلمانوں کے اس اجتماع میں ہم تیرے دربار میں دعا کرتے ہیں، ہمیں جلدی جلدی مکہ پاک کی حاضری عطا فرما، ہمیں جلدی جلدی مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرما، اور اے اللہ مقبول حاضری عطا فرما، اور جب آخری وقت آئے ہمیں ایمان والی، عافیت والی، مدینے والی موت نصیب فرما۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دعوت اسلامی کا ماحول بڑا کمال کا ماحول ہے۔ آج عام نوجوانوں سے ملیں تو کوئی لندن کی خواب دیکھتا ہے، کوئی یورپ کے خواب دیکھتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کمال ہے یہ دعوت اسلامی کا ماحول جو ہمیں ان بے ہدا اور رنگین محفلوں سے نکال کر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت عطا فرماتا ہے، ہمیں مکہ مدینے کی یادیں عطا فرماتا ہے۔ آج کا نوجوان لندن اور پیرس کے خواب دیکھتا ہے، مگر دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے تو اس کے تصور میں کبھی کعبہ ہوتا ہے اور کبھی مدینہ ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بھی بہتی ہیں تو یاد رسول میں بہتی ہیں، وہ رات جب آنکھ بھی بند کرتا ہے تو اس تصور سے کرتا ہے کہ کاش آج کرم ہو جائے اور خواب میں ہی مدینے کا دیدار نصیب ہو جائے، مدینے والے کا دیدار نصیب ہو جائے۔ آؤ اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا، اور کبھی ایسا ضرور ہوگا کہ بنے گا جانے کا پھر بہانہ، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلا لے بلا لے۔ انشاءاللہ آقا ضرور بلائیں گے، لیکن ہم درود پاک پڑھتے رہیں، نمازوں کی پابندی کرتے رہیں، ان کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں یہ نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، تو نیت کریں انشاءاللہ اب پابندی سے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔